ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات سنے، اسے عزت دے اور اس پر فخر کرے، مگر بہت کم عورتیں جانتی ہیں کہ اس خواب کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے۔ عقل مند عورت اپنی بات منوانا جانتی ہے، بغیر چیخے، بغیر روئے، بغیر جھگڑا کیے۔ وہ شوہر کے دل پر ایسے قابض ہوتی ہے جیسے خوشبو ہوا میں رچ بس جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 8 رازوں کو کھولیں گے جو ہر عورت کو سمجھنے چاہیے اگر وہ اپنے شوہر کا دل، گھر اور رشتہ جیتنا چاہتی ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. شوہر کو قابو میں کرنا نہیں بلکہ قائل کرنا سیکھیں، کیونکہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو کبھی جنگ سے نہیں جیتتی بلکہ محبت، نرمی اور حکمت سے اپنا بناتی ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر نہ صرف ان کی سنے بلکہ ان کی عزت بھی کرے، ہر فیصلے میں شامل کرے اور دل سے تسلیم کرے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ راز جو عقل مند عورتیں تو جانتی ہیں مگر بے وقوف عورتیں ساری زندگی بے خبر رہتی ہیں۔ تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے، عقل مند عورت کبھی بھی شوہر سے حکم نہیں چلاتی بلکہ وہ مشورے میں اپنی بات منوانا جانتی ہے۔ عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو جانتی ہے کہ ایک مرد کو سب سے زیادہ کیا چیز متاثر کرتی ہے۔ مرد فطری طور پر اپنی خودی، عزت نفس اور برتری کے احساس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مرد سے حکم کے انداز میں بات کریں گی نا تو وہ فطری طور پر اس کی مزاحمت کرے گا، لیکن اگر آپ اپنی بات کو مشورے یا سوال کے انداز میں پیش کریں گی تو نہ صرف وہ سننے پر مجبور ہوگا بلکہ اکثر اسے اپنانے پر بھی آمادہ ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ باہمی مشورہ کامیاب رشتوں کی بنیاد ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کے شوہر بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دے رہے، اب اگر آپ اس غصے سے کہیں گی نا کہ آپ کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا ہوگا؟ شوہر یا تو دفاع میں آ جائے گا یا بحث کرے گا یا پھر خاموش ہو جائے گا، لیکن دل میں ناراضگی آ جائے گی اس کے۔ اب عقل مند عورت یہی بات اس طرح سے کہے گی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کے اسکول کا معیار کمزور ہو گیا ہے؟ شاید ہمیں کوئی بہتر آپشن دیکھنا چاہیے۔ یہاں نہ تو آپ نے الزام دیا ہے، نہ کوئی تانا، بلکہ ایک مشورہ دیا ہے، ایک شریک حیات کا انداز۔ اس سے شوہر کو لگے گا کہ بیوی میرے فیصلوں میں شامل ہونا چاہتی ہے، مجھ سے بہتری کی امید رکھتی ہے، نہ کہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ عقل مند عورت جانتی ہے کہ شوہر کو کن الفاظ سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی بات اس وقت کرتی ہے جب شوہر کا موڈ اچھا ہو، وہ اس کے انداز، لہجے اور آنکھوں کی زبان کو پڑھ لیتی ہے۔ وہ خود کو کمزور یا مظلوم نہیں بتاتی بلکہ باوقار اور محبت بھرا انداز رکھتی ہے۔ اس کے برعکس جو بے وقوف عورت ہوتی ہے اپنی بات کے لیے ضد، غصہ یا رونا دھونا استعمال کرتی ہے۔ وہ شوہر کو دشمن بنا لیتی ہے، دوست نہیں۔ عقل مند عورت کی کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ وہ شوہر کے دل تک رسائی حاصل کرتی ہے، دماغ پر جبر نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ مرد کے دل کی چابی اس کی عزت ہے۔ اگر آپ اسے عزت دیں گی تو وہ آپ کے مشورے کو قبول کرے گا، یہاں تک کہ خود اپنی مرضی سے آپ کی بات کو اپنائے گا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ کی بات سنے، اسے حکم مت چلائیں، مشورہ بنائیں، زبردستی مت کریں بلکہ نرمی سے راستہ دکھائیں۔ بات وہی کریں مگر انداز ایسا ہو کہ دل کو لگے، ضد نہ لگے۔ اور یاد رکھیں، سمجھدار عورت وہ نہیں جو اونچی آواز میں اپنی بات منوائے بلکہ وہ ہے جو خاموشی اور محبت سے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ عقل مند عورت شوہر کی انا سے نہ ٹکراتی ہے بلکہ اس کا احترام کرتی ہے۔ عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا وہ اس راز کو جانتی ہے کہ مرد کی فطرت میں انا یعنی خودی ایک بنیادی جڑ ہے۔ مرد کی عزت نفس اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر عورت اس پر حملہ کرے یا اسے نظر انداز کرے تو وہ نہ صرف رشتہ کمزور کر دیتی ہے بلکہ شوہر کی نظروں میں اپنا مقام بھی کھو بیٹھتی ہے۔ حدیث نبوی بھی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی بھلائی عورت کے ساتھ حسن سلوک سے ہے،
لیکن عقل مند عورت وہ ہے جو شوہر کی عزت نفس کا لحاظ رکھے تاکہ وہ خود بخود نرم رویہ اختیار کرے۔ جب عورت شوہر کے سامنے اس کی کمائی، فیصلوں یا خاندان کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرتی ہے نا، تو یہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ ایسے موقع پر پھر مرد یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ عقل مند عورت الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرتی ہے۔ اگر شوہر کسی معاملے میں غلطی پر بھی ہو تو وہ اسے سب کے سامنے نہیں جتاتی، بلکہ تنہائی میں نرمی سے اور مشورے کے انداز میں بات کرتی ہے۔ جیسے فرض کریں شوہر نے کوئی مالی غلط فیصلہ کر لیا ہو تو بیوقوف عورت فوراً کہتی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں عقل نہیں ہے، تم ہمیشہ نقصان کرتے ہو۔ جبکہ جو عقل مند عورت ہے نا، وہ اس طرح سے کہے گی کہ ہم سب انسان غلطیاں کرتے ہیں، یہ بھی ایک تجربہ تھا، اگلی بار ہم زیادہ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ یہی جملہ مرد کے دل میں عورت کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ عورت میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ ہے، نہ کہ میرے خلاف۔ شوہر اگر غصے میں ہو تو عقل مند عورت اس وقت بحث کبھی نہیں کرتی، بلکہ خاموش رہتی ہے اور موقع دیکھ کر بات کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے اس بات کو کہ اگر اس نے اس وقت شوہر کی انا کو چوٹ پہنچائی تو معاملہ الجھ جائے گا سلجھنے کی بجائے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم سے بھی نرمی کا حکم دیا، تو کیا ایک شوہر جو ہمارا محسن، سربراہ اور محافظ ہوتا ہے، اس سے نرمی اور عزت سے بات کرنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ عقل مند عورت جانتی ہے کہ مرد کو فتح کرنے کا راستہ اس کی عزت نفس سے گزرتا ہے۔ وہ شوہر کے ہر فیصلے میں شمولیت کا حق مانگتی ہے، مگر ضد یا برتری سے نہیں، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ۔ یہی طرز عمل شوہر کو اس کا قدردان بناتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، عقل مند عورت کبھی بھی شوہر کی انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی، اسے سہارا دے کر اپنی بات منواتی ہے۔ یہی حکمت اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے اور شوہر کو دل سے اس کا احترام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ عقل مند عورت شوہر کی نظروں میں اپنا مقام مضبوط بناتی ہے، رونے دھونے سے نہیں، رویے سے۔ عورت کا اصل مقام نا اس کی عزت، وقار اور رویے میں ہوتا ہے، نہ کہ اس کے آنسوؤں میں۔ رونا، شکوہ کرنا یا ہر بات پر مظلوم بن جانا وقتی ہمدردی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن شوہر کے دل میں مستقل مقام نہیں بنا سکتا۔ جبکہ عقل مند عورت جانتی ہے کہ خودداری، نرمی اور خود کو بہتر بنانے سے ہی وہ شوہر کی نظروں میں خاص بن سکتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، بے شک عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عزت کسی کی محتاج نہیں، بلکہ یہ کردار اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند عورت اپنی عزت خود بناتی ہے، کسی پر انحصار نہیں کرتی۔ جیسے فرض کریں شوہر کسی دوسری عورت سے متاثر ہو رہا ہے، اب اگر بیوی ہر روز روئے گی، چیخے گی یا غصہ کرے گی یا تانے دے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ شوہر مزید دور ہو جائے گا یا لڑائی مزید بڑھے گی۔ جبکہ عقل مند عورت کیا کرے گی؟ وہ اپنے اندر تبدیلی لائے گی، اپنی بات چیت بہتر کرے گی، لباس سنوارے گی، گھر کو سجائے گی، بچوں کی تربیت پر دھیان دے گی۔ وہ اس بات کا خیال رکھے گی کہ شوہر جب بھی گھر آئے اسے سکون، محبت اور عزت ملے۔ یوں شوہر خود محسوس کرے گا کہ جو عورت میرے ساتھ ہے وہی میرے دل کے قریب ہونی چاہیے۔ عقل مند عورت خود کو کبھی بھی سستی یا بے مقصد نہیں سمجھتی، اپنے دن کا شیڈول بناتی ہے اور پروڈکٹیو بناتی ہے۔ وہ نئی چیزیں سیکھتی ہے، شوہر کے لیے باعث فخر بنتی ہے۔ جب شوہر دیکھے کہ اس کی بیوی خود اعتماد ہے، دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں، تو وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ بے وقوف عورت مسلسل شکایت، منفی سوچ اور بیجا رونے سے اپنے رشتے کو بوجھ بنا دیتی ہے، جبکہ عقل مند عورت رویے، وقار اور خاموشی سے اپنا اثر جماتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شوہر کو جیتنے کے لیے دل تک جانا ہوتا ہے اور دل کا راستہ احترام، محبت اور حکمت سے گزرتا ہے۔ وہ خود کو اتنا قیمتی بناتی ہے کہ شوہر کسی اور کی طرف دیکھنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر آپ کی ہر بات مانے، آپ کو سچے دل سے چاہے، تو خود کو رویے سے مضبوط بنائیں
اور یاد رکھیں عزت وہ زیور ہے جو عورت خود پہنتی ہے، اور جب اسے سجانا سیکھ جائے تو دنیا کا کوئی مرد اس کی قدر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ عقل مند عورت شوہر ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے حوصلہ دیتی ہے، غصہ دلانے کے بجائے حوصلہ دیتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کے غلط فیصلوں، کمزوریوں یا ناکامیوں پر تنقید کے تیر نہیں برساتی، بلکہ اس کے زخمی دل پر الفاظ کے مرہم رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک مرد باہر کی دنیا سے تھکا ہوا، زخمی یا مایوس ہو کر جب گھر آتا ہے تو اسے فیصلوں پر اعتراض یا طنز نہیں، بلکہ ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کی بات سنے اور اسے سنبھالے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار مقرر فرما، ہارون کو، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں۔ یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبی بھی معاون چاہتے تھے، نہ کہ اعتراض کرنے والے۔ عقل مند عورت بھی شوہر کی ساتھی بنتی ہے، ناقد نہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں شوہر نے کوئی کاروباری فیصلہ کیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ اب ایک بے وقوف عورت جو ہے نا فوراً کہے گی میں نے کہا تھا تم کبھی عقل سے کام نہیں لیتے، اب بھگتو۔ جبکہ عقل مند جو عورت ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے کہے گی ہر شخص کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ نے ہمت کی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس بار نہیں ہوا، اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جملے جو ہے نا نہ صرف شوہر کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں بلکہ اسے دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، چاہے دنیا چھوڑ دے۔ عقل مند عورت یہ بھی جانتی ہے کہ مرد کو سب سے زیادہ متاثر اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ دیکھے کہ اس کی بیوی اس پر بھروسہ کر رہی ہے اور اسے کبھی بے وقت یا نالائق نہیں کہتی۔ وہ چاہے دل میں کتنا ہی ٹوٹ چکی ہو لیکن شوہر کو سہارا دے کر کھڑا کرتی ہے تاکہ اس کی مردانگی، اس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ شوہر اگر بے روزگار بھی ہو جائے نا تو عقل مند عورت اسے کبھی تانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ ہر روز رزق کے نئے دروازے کھولتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو ہر طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کانپتے ہوئے گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جو آپ کو تسلی، اعتماد اور ہمت دے گئے۔ یہی سنت ہے جیسے ایک عقل مند عورت اپناتی ہے۔ بے وقوف عورت شوہر کے کمزور لمحے میں اسے مزید توڑ دیتی ہے، جبکہ سمجھدار عورت اس لمحے میں اسے تھام لیتی ہے۔ وہ اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ایک مضبوط عورت کا ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ شوہر آپ کو سچے دل سے چاہے، آپ کی عزت کرے اور ہر فیصلہ کرتے وقت آپ سے مشورہ لے، تو پہلے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا سیکھیں۔ یاد رکھیں جو عورت مرد کی کمزوری میں اس کا سہارا بنے، وہی عورت اس کے دل کی ملکہ بنتی ہے۔ عقل مند عورت شوہر کے مزاج کے مطابق بات کرتی ہے۔ عورت کے بولنے کا انداز، وقت کا انتخاب اور الفاظ کی چاشنی شوہر کے دل میں اتر جائے یا دل سے اتر جائے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ عقل مند عورت جانتی ہے کہ مرد ہمیشہ لاجک اور احساس سے عزت پر چلتا ہے، اور وہ اس کے موڈ، مزاج اور ذہنی کیفیت کو پہچان کر بات کرتی ہے، جبکہ جو بے وقوف عورت ہوتی ہے نا ہر وقت اپنی ہی بات منوانے پر تلی رہتی ہے، چاہے شوہر تھکا ہوا ہے، ذہنی دباؤ میں ہے یا خاموش رہنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ آیت دونوں کے لیے ہے، مگر عورت کی فطرت چونکہ زیادہ نرم اور سمجھدار رکھی گئی ہے، اس لیے وہ شوہر کے مزاج کے اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ جیسے فرض کریں شوہر دفتر سے تھکا ہارا آیا ہے، چہرے پر پریشانی ظاہر ہے۔ اب اگر بیوی اس وقت فوراً کہے آپ کو پتہ ہے آج ملازم نے کام چھوڑ دیا، بچے بھی شرارتیں کرتے رہے اور بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ شوہر چڑ جائے گا، بحث شروع ہو جائے گی یا پھر وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن عقل مند عورت چاہتی ہے کہ اس وقت اس کی بات نہیں بلکہ شوہر کے تھکے ہوئے چہرے کو سکون دینا ضروری ہے۔ وہ اس سے مسکرا کر کہتی ہے آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ جادو کا سا اثر رکھتا ہے۔
جب شوہر کو لگے گا کہ اس کا گھر ایک پناہ گاہ ہے، بیوی ایک سہارے والی ہستی ہے، تب وہ خود اس کی باہر بات سنے گا دل سے۔ ذہنی کیفیت کے مطابق بات کرنا نا ایک عظیم حکمت عملی ہے، اور عقل مند عورت ہی جانتی ہے کہ مرد اگر غصے میں ہے نا تو اس وقت دلیل دینا بھی بیکار ہوتا ہے۔ وہ اس وقت خاموش رہتی ہے، مگر اس کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ عقل کی علامت ہوتی ہے۔ وہ موقع کا انتظار کرتی ہے، جب وقت مناسب ہو تب وہ اپنی بات رکھتی ہے، محبت اور سمجھداری سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جائے اسے بدنما کر دیتی ہے۔ شوہر کے ساتھ بات چیت میں نرمی، وقت کی سمجھ اور خیالات کا اور جذبات کا خیال ایک ہنر ہے جو عقل مند عورتوں کو کامیاب بناتا ہے۔ جذباتی ہو کر بولنا نہیں، فہم سے بات کرنا عقل مندی ہے۔ اکثر خواتین جذبات میں بہہ کر وقت کا لحاظ نہیں رکھتیں، وہ ہر مسئلہ فوراً بیان کرنا چاہتی ہیں۔ اگر شوہر توجہ نہ دے تو ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ رویہ نہ رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے دور کر دیتا ہے۔ عقل مند عورت یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ کچھ باتیں فوراً کہنا ضروری ہوتی ہیں، مگر کچھ باتیں وقت کے مطابق رکھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ وہ اس فرق کو اچھے سے جانتی ہیں۔ موڈ اور ماحول کا خیال رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر شوہر خوشگوار موڈ میں ہے، ہنس رہا ہے، تو بیوی اپنی چھوٹی بڑی بات خوش مزاجی سے بیان کرے گی تو وہ زیادہ اثر کرے گی۔ اگر ماحول میں تناؤ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو وہ خاموشی اختیار کرے گی یا بات کو بعد میں کر لے گی۔ وہ جذبات کی غلام نہیں بنتی کہ غصہ آیا ہے تو فوراً سے یہ بات کہہ دینی ہے، بلکہ عقل کی رہنمائی میں بات کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند عورت وہ نہیں جو صرف بولنا جانتی ہے، بلکہ وہ ہے جو کب بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے یہ اچھے سے جانتی ہے۔ یاد رکھیں کہ عقل مند عورت شوہر کے موڈ کو محسوس کرتی ہے، اس کے چہرے، حرکات اور سکنات سے اندازہ لگاتی ہے کہ کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ایسے الفاظ چنتی ہے جو دل پر بوجھ نہ بنے بلکہ دل کی راہ ہموار کریں۔ وہ رشتے کو میدان جنگ نہیں بناتی بلکہ امن و سکون کی جنت بنانے کا فن اچھے سے جانتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس عورت کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے نا، وہ خاموشی میں بھی دل جیت لیتی ہے، اور جسے وقت کا شعور ہو وہ الفاظ سے تعلق نہیں توڑتی بلکہ جوڑتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ عقل مند عورت شوہر کی ماں، بہن یا خاندان کے بارے میں حکمت سے بات کرتی ہے، دشمنی سے نہیں۔ رشتوں کی گرہیں اگر الفاظ سے کھولی جائے نا تو وہ محبت بن جاتی ہیں، لیکن اگر انہیں تانوں، بدگمانیوں یا دشمنی سے کھولا جائے تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت اس راز سے اچھے سے واقف ہوتی ہے کہ شوہر کا دل جیتنے کا ایک اہم راستہ اس کے خاندان، خاص طور پر ماں اور بہن کے بارے میں اس کے جذبات کا احترام ہے۔ وہ ان رشتوں کو شوہر سے چھیننے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ ان رشتوں کے ذریعے خود شوہر کے دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور کہو لوگوں سے بھلی بات۔ یہ آیت ہر انسان کے لیے ہے، لیکن قریبی رشتہ داروں کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ جن کے جذبات کی قدر نہ کی جائے تو دل میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دشمنی نہیں، حکمت، یہی ہے سمجھداری۔ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ساس یا نند ان سے سختی سے پیش آتی ہیں یا ان کی باتوں میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ یہ بات کئی بار درست بھی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ یہ بات درست بھی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو سمجھدار عورت ہے نا وہ جانتی ہے کہ ہر بات فوراً شوہر کو بتانا یا اس کے سامنے الزام لگانا معاملے کو سلجھاتا نہیں ہے بلکہ بگاڑتا ہے۔ فرض کریں نند نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو اگر آپ فوراً شوہر سے کہیں گی نا کہ آپ کی بہن بہت بدتمیز ہے، ہمیشہ مجھے نیچا دکھاتی ہے، آپ کچھ کیوں نہیں کہتے اسے، تو کیا ہوگا؟ شوہر ناراض ہو جائے گا، دل میں چبھن آئے گی اور وہ یا تو پھر بحث کرے گا یا خاموش ہو جائے گا، مگر اندر ہی اندر جو فاصلہ ہے نا وہ بڑھ جائے گا آپ کے رشتے میں۔ اب یہی بات عقل مند عورت جو ہے نا وہ ایسے کہہ سکتی ہے کہ آج آپ کی بہن نے ایک بات کہی جس سے مجھے کچھ برا لگا، شاید اس کا انداز سخت تھا، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سب کا رشتہ بہتر ہو، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، آپ بھی ایک دن فرصت سے بیٹھ کر نا اس سے بات کریں۔
یہ بات سن کر شوہر سوچے گا کہ میری بیوی مسئلہ پیدا نہیں کر رہی بلکہ نرمی سے تعلق بچا رہی ہے۔ مرد کے دل کے قریب وہی عورت ہوتی ہے جو اس کی ماں کو عزت دے۔ اگر ساس کی طبیعت تھوڑی تیز ہے، رویہ سخت ہے، تو ایک بیوقوف عورت جو ہوتی ہے نا، فوراً بدلہ لینے، بدنام کرنے یا شوہر کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جبکہ جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا، کہ شوہر کا دل اس عورت سے کبھی نہیں جڑ سکتا جو اس کی ماں کو برا کہے، چاہے وہ ماں کیسی بھی ہو۔ تو جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا، ساس کے سخت رویے کے پیچھے چھپی محبت، عدم تحفظ یا احساس محرومی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، اس کے جو پیچھے اس کا احساس ہے نا، وہ یہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے چھین نہ لے۔ وہ جواب دینے کے بجائے نا خاموش رہتی ہے یا نرمی سے بات کہتی ہے، اور اس عورت کو احساس دلاتی ہے کہ میں آپ کا بیٹا چھیننے نہیں آئی۔ ان کی قدر کرتی ہے، ان کو احساس تحفظ دلاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ گھر میں امن، شوہر کی خوشی اور رشتے کی مضبوطی اسی حکمت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عقل مند وہ نہیں جو ہر بات کا جواب دے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات کا وقت پہ جواب دے۔ سسرال کے رشتے دشمن نہیں ہوتے بلکہ راستہ ہوتے ہیں شوہر کے دل تک کا۔ عقل مند عورت کبھی بھی شوہر کے خاندان کو میدان جنگ نہیں بناتی۔ وہ جانتی ہے کہ سسرال کے رشتے اگر خوش ہوں گے تو شوہر کا دل بھی خوش رہے گا۔ وہ ساس سے تحفے، نرمی یا خدمت کے ذریعے اپنے لیے دعائیں جمع کرتی ہے۔ وہ نند سے چھوٹے موٹے جھگڑوں کو نظر انداز کر کے بڑے سکون کو ترجیح دیتی ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنی ساس کو ہمیشہ اپنے والدین کی طرح عزت دی۔ وہ اس کی سخت رویے کو بھی مسکرا کر برداشت کیا، حالانکہ ساس نے کئی بار اسے برا بھلا کہا، سخت انداز اختیار کیا، لیکن کچھ سال بعد ساس ہی اس عورت کی سب سے بڑی حمایتی بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شوہر اپنی ماں کے لیے جذباتی ہوتا ہے، اسے برا کہنا شوہر کے دل کو زخمی کرتا ہے۔ شوہر کو ایسی بیوی چاہیے جو اس کے گھر میں سکون لائے، طوفان نہیں۔ ایک عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا، ساس اور نند سے دشمنی نہیں کرتی، ان کے دل جیتنے کی حکمت سمجھتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو عورت شوہر کی ماں کو عزت دے، نند سے نرمی سے پیش آئے اور شوہر سے شکایت نہ کر کے سلیقے سے سمجھائے، وہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ عقل مند عورت اختلاف کے وقت خاموشی کو ہتھیار بناتی ہے، زبان نہیں چلاتی۔ عورت کا جو اصل حسن ہے نا، صرف خوبصورتی میں نہیں ہے بلکہ اس کی عقل، صبر اور خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب اختلاف پیدا ہو جائے، جب بات بگڑنے لگے، جب شوہر کی آواز اونچی ہو جائے اور ماحول تناؤ سے بھر جائے، ٹینشن ہو جائے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب بے وقوف عورت اپنی زبان چلاتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، طعنہ دیتی ہے، بحث کرتی ہے، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ عقل مند عورت ان لمحات میں خاموشی کا ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بعض لڑائیاں جیتنے کے لیے بولنا نہیں بلکہ خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا اصول ہے نرمی اور حکمت۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب جاہل ان سے سخت بات کریں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی کہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ کے ان بندوں کی نشانی ہے جنہیں عباد الرحمن کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو لڑائی یا سخت کلام کے جواب میں سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، اگر اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفت ہے تو کیا ایک نیک، عقل مند اور سمجھدار عورت کو یہ صفت نہیں اپنانی چاہیے؟ فرض کریں شوہر کسی وجہ سے غصے میں ہے، کام کا دباؤ ہے، مالی پریشانی ہے کوئی، یا کسی اور معاملے میں چڑچڑا پن ہے اس کے انداز میں، تو بیوی نے کسی بات پر کچھ کہا اور شوہر نے تیز لہجے میں جواب دے دیا۔ اب اگر بیوی فوراً جواباً کہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہمیشہ آپ ہی صحیح ہوتے ہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ بات بڑھ جائے گی، شوہر بھی لڑے گا، بیوی بھی روئے گی اور دونوں کے دل دکھیں گے۔ جبکہ جو عقل مند عورت ہے نا، فوراً خاموش ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں بولے گی۔ وہ جانتی ہے کہ غصے کا جواب غصے سے دینا آگ پر پٹرول ڈالنے کے مترادف ہے۔
وہ تھوڑا وقفہ لے گی، وقت دیکھے گی، اور جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا، تب نرمی سے کہے گی، مجھے آپ کی بات کا انداز ذرا سخت لگا تھا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ذہن پر کئی دباؤ ہوں گے، اگر ہم سکون سے بیٹھ کر بات کریں تو بہتر رہے گا۔ یہ جملہ جو ہے نا، پھر شوہر کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اور وہ خود شرمندہ ہو کر معذرت کرتا ہے۔ خاموشی کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں، خاموشی کمزوری نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری کی علامت ہے، لیکن اصل میں یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ خاموشی لڑائی کو پلٹ کر محبت میں بدل سکتی ہے، بس انداز چاہیے۔ جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا، وہ جانتی ہے کہ ہر اختلاف میں بولنا ضروری نہیں ہے۔ کئی بار خاموشی جو ہوتی ہے نا، وہ ہمارے رشتوں کو بچا لیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ سچ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک بزرگ خاتون نے کسی نے پوچھا، آپ کا رشتہ اتنے سالوں سے کامیاب کیسے ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ ہر بار میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں جیتوں، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا رشتہ جیتے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہ صحیح ہے، میں جیت جاؤں۔ جھگڑے کے وقت خاموشی، بعد میں بات کی دانائی۔ عقل مند عورت جھگڑے کے وقت بحث کبھی نہیں کرتی، وہ خاموش رہتی ہے، اور جب ماحول نرم ہو جائے نا، تب بات کرتی ہے، وہ بھی نرمی سے، عزت سے اور مشورے کے انداز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لڑائی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو روک لے۔ یہ حدیث صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور عقل مند عورت اسے اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہے، عظمت ہے۔ اختلاف کے وقت خاموشی رشتہ بچاتی ہے، بحث رشتہ توڑتی ہے۔ عقل مند عورت حق بات کا وقت اور انداز سمجھتی ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ عورت فاتحہ ہے جو جھگڑے میں زبان نہیں، دل سے کام لیتی ہے، کیونکہ محبت آواز کی نہیں، سمجھ کی زبان سنتی ہے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف۔ عقل مند عورت شوہر سے عزت مانگتی نہیں ہے، بلکہ خود عزت کے قابل بن جاتی ہے۔ عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا، کبھی بھی خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتی۔ وہ جانتی ہے کہ عزت نہ تو مانگنے سے ملتی ہے، نہ ہی زبردستی لینے سے، بلکہ اپنے کردار، خودداری اور وقار سے کمائی جاتی ہے۔ وہ شوہر سے عزت کی بھیک نہیں مانگتی، بلکہ اپنے انداز، رویے اور شخصیت سے خود کو اس قابل بناتی ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، یعنی عزت وہ چیز ہے جو اللہ دیتا ہے، اور انہیں دیتا ہے جو ایمان اور سلیقہ رکھتے ہیں۔ عزت مانگنے کی نہیں، بنانے کی چیز ہے۔ عقل مند عورت اپنی ذات کو کمزور بنا کر نہیں، بلکہ مضبوط بنا کر شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ وہ خوددار ہوتی ہے مگر مغرور نہیں، وہ صبر سے، محبت سے مگر وقار کے ساتھ جیتی ہے۔ وہ ہر وقت شوہر کے آگے نہ گڑ گڑاتی ہے، نہ ہی ہر بات میں شکوے کرتی ہے، بلکہ اپنی خودداری سے شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے اہمیت دے۔ فرض کریں شوہر اکثر نظر انداز کرتا ہے، تو وہ بیوقوف عورت جو ہے نا، روئے گی، لڑے گی، یا بار بار پوچھے گی، آپ مجھے عزت کیوں نہیں دیتے، مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے۔ جبکہ جو عقل مند عورت ہوتی ہے نا، خاموشی سے، اپنے عمل سے عزت بناتی ہے، وہ اپنے دن کو مقصد کے ساتھ گزارتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت، گھر کی سجاوٹ، اپنے اخلاق، اپنی گفتگو اور لباس سے خود کو ایسی باوقار عورت بناتی ہے کہ شوہر بھی مجبور ہو کر کہے کہ میری بیوی سب سے الگ اور سب سے خاص ہے۔ یاد رکھیں کہ کردار وہ ہتھیار ہے جو خاموشی سے جیتتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ جو عورت خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے نا، اخلاق، صبر، سلیقہ، گفتگو، عبادات اور خودداری میں، تو مرد کو خود اس کے ساتھ اچھا بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے لیے معیار مقرر کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو عورت اپنی عزت خود نہیں کرے گی نا، دنیا بھی اسے عزت نہیں دے گی۔ وہ شوہر سے اتنا وابستہ تو ہوتی ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے، مگر اتنی بھی محتاج نہیں کہ اس کے طعنوں، نظر انداز کرنے یا سختی سے خود کو توڑ دے اور پریشان ہو جائے۔
اور اپنا دنیا سے کتنا تعلق ہو جائے یا اپنا خیال رکھنا چھوڑ دے۔ یاد رکھیں، عزت تب ملتی ہے جب عورت خود کو عزت کے لائق بنائے۔ اگر شوہر نظر انداز کرے تو احتجاج کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دے۔ شوہر تب بدلتا ہے جب اسے لگے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، مگر اب وہ وہی عورت نہیں جو ہر بات پر ٹوٹ جاتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، عزت وہ درخت ہے جو عورت اپنے اندر اگاتی ہے، اور جب یہ درخت تناور ہو جائے نا تو سائے میں مرد بھی سر جھکائے بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں، عقل مند عورت صرف گھر سنبھالتی ہی نہیں، رشتے بھی سنبھالتی ہے۔ وہ خاموشی سے شوہر کا دل جیتتی ہے، وہ نرمی سے بات منواتی ہے، وہ وقار سے اپنی عزت کماتی ہے۔ اگر آپ ان 8 رازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو شوہر صرف آپ کا عاشق ہی نہیں بلکہ آپ کا مددگار، محافظ اور دوست بھی بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ عزت آپ کے قدم چومے اور محبت آپ کے لفظوں میں سمٹ جائے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔